کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آزمائشیں حد سے بڑھنے لگی ہیں؟ ایک کے بعد ایک پریشانی، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، امیدیں بجھنے لگتی ہیں، رشتے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن رکیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آزمائش ایک خاموش پیغام بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس خاموش پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی؟ جب آزمائش حد سے بڑھ جائے تو یہ صرف دکھ نہیں ہوتا، یہ ایک پکار ہوتی ہے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی ہارنے کے لیے آزمائش میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ تو ہمیں جگانے کے لیے، ہماری روح کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے دل کو اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ صبر کی طاقت ہے، یہ وعدہ ہے کہ ہر آزمائش کے بعد ایک روشنی ہے، ایک مقام ہے جو شاید ہم ابھی نہ دیکھ پا رہے ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر راتیں رونے میں گزرتی ہیں اور دل کسی کو کچھ کہنے سے قاصر ہے، تو ایک لمحے کو خود سے سوال کیجئے، کیا یہ سب بس یوں ہی ہو رہا ہے؟ میرا رب مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ یاد رکھو، آزمائش جتنی بڑی ہو، اتنا ہی بڑا رب کا راز چھپا ہوتا ہے۔ جب آزمائش حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کوئی اشارہ ضرور ہے۔ سنو، جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے، جب دعاؤں کے جواب نہ آئیں، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں اور سناٹا دل کو چیر دے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رب کہتا ہے، اب صرف میں کافی ہوں تیرے لیے۔ اللہ کبھی آزمائش سے ہمیں توڑنے نہیں دیتا، وہ تو بس دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ بندہ صرف میرے لیے روتا ہے، کیا یہ میرے سوا کسی سے امید رکھتا ہے۔ یہ آزمائش کی گہری رات در حقیقت سجدے کی وہ زمین ہوتی ہے جہاں آنسو درخت بن جاتے ہیں، ایمان کی مضبوط جڑیں بن جاتے ہیں۔ تم ٹوٹ گئے ہو، بکھر گئے ہو، تباہ ہو چکے ہو شاید، مگر یہی تو بنیاد ہے ایک نئی تعمیر کی۔ یاد رکھو، اللہ وہ معمار ہے جو کسی بھی بکھری ہوئی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے کہ خود وہ انسان بھی پہچان نہ پائے کہ یہ میں ہوں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں سب کچھ لے کر بس اپنا اب دے دیتا ہے، اور وہ کافی ہوتا ہے، بہت کافی۔ قرآن کہتا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ یہ آیت کسی دوا سے بڑھ کر شفا ہے، یہ وعدہ ہے رب کا کہ وہ تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتا، چاہے دنیا تمہیں 1000 بار بھلا دے۔ اگر تو مایوس ہے تو رب ابھی مکمل نہیں ہوا تیرے قصے کے ساتھ۔ یہ جو تکلیف ہے نا، یہی وہ مقام ہے جہاں تیرے اندر کی روشنی جگائی جا رہی ہے، تجھے نیا بنایا جا رہا ہے۔ رب تجھے وہ مقام دینے والا ہے جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو چلتا جا، رکتا نہیں، گر جا تو پھر اٹھ، رولے تو سجدے میں، مگر بھاگ رب کی طرف، کیونکہ وہی وہ ہستی ہے جو کہتی ہے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں صرف اتنا کہہ دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زندگی ایسے لمحے لے آتی ہے جہاں یہ لفظ بھی سنے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ایسے میں انسان کے دل میں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا واقعی کبھی سکون ملے گا؟ اور اس سوال کا جواب کہیں باہر نہیں، بلکہ صرف رب کے اندر چھپا ہے۔ سکون نہ رشتوں سے ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ شہرت سے، اصل سکون وہاں ملتا ہے جہاں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، اے میرے رب، بس تو کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ سکون کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ عطا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ یہ تو دل کی وہ گواہی ہے جو کہتی ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ میرے رب کی رضا ہے۔ تو سنو، تم نے جو کھویا ہے اللہ جانتا ہے،
تم جس رات روئے ہو اللہ وہ لمحہ گواہ ہے، تم نے جو خواب دفن کیے اللہ ان کا حساب رکھتا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری خاموشی ضائع گئی، تیرا صبر رائے گا گیا۔ اللہ تو وہ ہے جو خوف کے آنسو کو بھی عبادت لکھ دیتا ہے، اور جس رات تم نے کسی کو کچھ کہے بغیر برداشت کیا وہی رات اللہ کے عرش پر گواہی دینے والی بنتی ہے۔ تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ جس رب نے دریا کو چیر کر راستہ بنایا، جو مریم کے قدموں تلے چشمہ نکال سکتا ہے، جو یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ تیرے لیے بھی کچھ نہ کچھ بہت خاص رکھتا ہے۔ یاد رکھ، اللہ دیر کرتا ہے پر اندھیر نہیں۔ تمہارے دل کی ویرانی رب کے لیے اجنبی نہیں، وہ تمہیں بنانے والا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کون سا پھول کھلتا ہے۔ تو انتظار کر، کیونکہ جس رب نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے وہی تجھے نکالنے کا راستہ بھی دے گا۔ بس تھوڑا اور صبر، کیونکہ تمہارے صبر کا صلہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ وہ کچھ ایسا ہے جس کی تم نے کبھی دعا بھی نہیں کی ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے، جب آزمائش حد سے بڑھ جائے، برداشت کی طاقت ختم ہونے لگے اور زندگی مٹھی سے ریت کی طرح پھسلنے لگے، تو اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ بس یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں آزمائش محض آزمائش نہیں رہتی، وہ اشارہ بن جاتی ہے۔ تو رب کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا اشارہ، اللہ تمہیں لوگوں سے ہٹا کر اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ساری امیدیں مخلوق سے ہٹا کر صرف خالق پر رکھو۔ جس دن تم دل سے یہ کہہ دو اللہ اب صرف تو ہے، بس وہی دن کامیابی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ دوسرا اشارہ، اللہ تمہاری دعاؤں کی گہرائی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے تو دل جو دعا مانگتا ہے وہ دنیا کی سب سے سچی دعا ہوتی ہے، اور رب کو وہ دعا بہت پسند ہے جس میں صرف آنکھ نہیں بلکہ دل بھی بہہ جائے۔ تیسرا اشارہ، اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا، وہ تمہیں ڈھال رہا ہے۔ جیسے مٹی کو شکل دینے کے لیے دبایا جاتا ہے، جیسے لوہے کو تپاوا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی تمہیں کچھ بڑا بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ آزمائش کبھی سزا نہیں ہوتی، وہ تو رب کی ورکشاپ ہوتی ہے جہاں وہ تمہیں اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کے قابل تم خود کو بھی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ تمہیں اس آگ میں ڈال رہا ہے تو یقین کرو وہ تمہیں کندن بھی بنا رہا ہے۔ اور جب آزمائش حد سے بڑھ جائے تو یہ سمجھو اب رب چاہتا ہے کہ تم رک کر سجدے میں گر جاؤ۔ اب وہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ بدلنا چاہتا ہے، تمہارا دل، تمہاری سوچ، تمہارا راستہ۔ اور جب تم اس کی بات سن لو گے تو تم پاؤ گے جو چھن گیا تھا وہ تمہارا نہیں تھا، اور جو ملے گا وہ تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہوگا۔ تو اگر تم آج آزمائش میں ہو تو صرف یہ جان لو تم تنہا نہیں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور تیار کر رہا ہے وہ وقت جب تمہاری دعا کہانی بن جائے گی اور تمہارا صبر کسی اور کے لیے امید۔ یاد رکھو، آزمائش جب حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں کھونے نہیں سنوارنے آیا ہے۔